وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ آپ نے ڈاکٹر غلام جیلانی برق کے حوالے سے ایک سوال کیا ہے اور اس کی ایک تحریر بھیجی ہے اور تبصرہ کرنے کے لیے کہا ہے اور اس کے اوپر ایک ویڈیو بنانے کے لیے۔ دیکھیے، یہ دو اسلام کے نام سے اس ڈاکٹر غلام جیلانی برق نے ایک کتاب لکھی جو بہت مشہور ہوئی، دو اسلام۔ تو دو اسلام سے اس کی مراد یہ تھی کہ ایک تو وہ اسلام ہے جو قرآن کی شکل میں ہے، اور دوسرا اسلام اس نے حدیث کے حوالے سے کہا کہ جو حدیث کو مانتے ہیں، اور اس وجہ سے یہ گویا دو اسلام ہے۔ اسی وجہ سے یہ کہتے ہیں دو اطاعتیں کہاں سے آ گئیں، جہاں کہیں آیا ہے قرآن میں اطیع اللہ و اطیع الرسول، تو کہتے ہیں یہ دو اطاعتیں ہیں، اور اس کو یہ شرک بھی کہتے ہیں، حالانکہ ان کی اپنی سمجھ کا یہ قصور ہے۔ اور آگے جو واقعہ اس نے بیان کیا ہے اپنی اس تحریر کے اندر، اور شاید یہ دو اسلام نامی کتاب کا دیباچے میں یہ واقعہ ہے کہ اس کے اندر وہ جو اپنے والد کے ساتھ اس نے ایک سفر کیا امرتسر کا، تو وہاں بھی جو اس نے کچھ سوال کیے اپنے والد سے، اور والد صاحب نے کسی حدیث کا حوالہ دیا، تو اس حدیث کو نہ اس کے والد صاحب سمجھ سکے تھے اور نہ ڈاکٹر غلام جیلانی برق سمجھ سکے تھے، اور اپنی کمزور دماغ اور مشرکانہ سوچ کی وجہ سے انہوں نے احادیث کا انکار کر دیا۔ تو یہ بہت بڑے منکرین حدیث کے علمبردار ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور کتاب لکھی، قرآن اور من کی دنیا۔ قرآن اور من کی دنیا، یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بس صرف قرآن جو ہے یہ اصل ہے، اور اس کے بعد جتنی حدیث ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، یہ ساری من کی دنیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ منکر حدیث میں چوٹی کے رائٹر میں آتے ہیں، اور اسی راستے پر چلے ہیں۔ پھر یہ غلام احمد پرویز، یہ بھی ڈاکٹر تھا، منکرین حدیث اور منکرین تکفیر سمجھ لیجئے، انہی کو کہا جاتا ہے۔ آج جاوید احمد غامدی اسی کشتی کا مسافر ہے، اور پھر یہ اچھے خاصے ان کے اب یہ گروہ بن گیا ہے۔ اب ہمارے ان نوجوانوں میں رفعت نواب اور یہ مشتاق اور پھر یہ زرار بٹ، یہ اسی کشتی کے اندر جا کر بیٹھے ہیں، کیونکہ ایمان کے اندر وہ پختگی نہیں تھی، اللہ کے ساتھ وہ وابستگی نہیں تھی، اللہ کی کوئی قدر نہیں تھی، اور دین کے مزاج کو نہیں سمجھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب نہیں نازل فرمائی ہے بلکہ ساتھ نبی کو بھی بھیجا ہے اور عملی نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی قرآن کا وہ معنی اور مفہوم ہے جو نبی علیہ السلام نے اختیار کیا اور بیان کیا ہے، اور نبی علیہ السلام کی حدیث اور بیان اور عمل اس طرح جس طرح صحابہ اکرام نے اس کو سمجھا ہے۔ اصل میں یہ لوگ اس کے انکاری ہیں۔ تو بہرحال غلام جیلانی برق کے بارے میں آتا ہے کہ آخری عمر کے اندر اس کو تھوڑا سا کچھ احساس بھی ہو گیا تھا۔ ظاہری بات ہے، جب بندہ کوئی کتاب لکھتا ہے اس کے جواب بھی آتے ہیں، اس کو دلائل دیے جاتے ہیں کہ تم غلطی کے اوپر ہو، تھوڑا بہت اس کو کچھ احساس ہو گیا تھا، لیکن کھل کے سامنے اس نے توبہ کا اظہار جس طرح ہوتا ہے، توبہ کرنا، بیان کرنا اور اپنی اصلاح کرنا، وہ اس انداز سے سامنے نہیں آیا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے منکرین حدیث ہیں، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو آج مسلمان عمل کی دنیا میں نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، حالانکہ بے شمار یہ عمل بھی کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ امت مسلمہ کی جو زوال ہے ہر جگہ، اور ان کی حکومتیں ختم ہو گئی ہیں، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں اور کافروں اور مشرکوں کو چڑھایا ہے، ان کو عذاب دیا ہے، چاہے ہلاکو خان کی شکل میں یا چنگیز خان کی شکل میں، یا اسپانیہ سے ان کی حکومت ختم ہوئی ہے اور پھر فرانس سے نکال دیے گئے، اور ہر جگہ ان کو ذلت اور خواری، اور یہاں بر صغیر کے اندر اور پوری دنیا میں آج ان کی درگت بنی ہوئی ہے۔ یہ ان کے عقیدے کے اندر شرک کی وجہ سے ہے، ایمان کے اندر خرابی کی وجہ سے ہے، اور ان کو اب ضرورت ہے کہ ان کو دوبارہ کلمے کی دعوت دی جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب تک یہ دعوت نہیں اٹھائی جائے گی ان مسلمانوں کے اندر، کیونکہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، کیونکہ جب اس طریقے سے بات سامنے لائی جاتی ہے تو کہتے ہیں عام طور پر لوگ، بھائی آپ کلمہ پڑھنے والے کو مشرک کہتے ہیں؟ ہاں بھائی، کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ شرک کرتے ہیں، اور اللہ نے پہلے خبردار کر دیا تھا کہ اکثریت اسی طریقے سے ہوتی ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ سورہ یوسف کی 106 نمبر آیت ہے کہ اکثریت اس طرح ایمان لاتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔
تو ہوتے مشرک ہیں لیکن ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شروع میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. انسانوں میں بے شمار ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں اور ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن مالک فرماتا ہے نہیں، مومن نہیں ہے، ہرگز مومن نہیں ہے. کہیں مالک فرماتا ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ کَانَ أَکْثَرُھم مُشْرِکِین. کہ زمین کے اوپر چلو پھرو اور دیکھو تم سے پہلے جو قوموں کو تباہ اور برباد کیا ہے وجہ کیا تھی؟ ایک ہی وجہ ہے کَانَ أَکْثَرُھم مُشْرِکِین. جب اکثریت مشرک بن جاتی ہے، اللہ کا چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو وہ داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، کھوٹی کھری کرنے والا، پھر ان کے واسطے وسیلے، ان کی نظروں نیازیں، رکوع سجدے جب یہ اس طرح کرنا شروع کر دیتے ہیں جس طرح آج پوری امت مسلمہ اس کے اندر ڈوب گئی، شرک کے اندر ڈوب گئے یہ، تو پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا حرکت میں آتا ہے اور ان کو کہیں کا نہیں رکھتا ہے. تو یہ مسئلہ ہے. یہ بڑے بڑے گزرے ہیں جتنے یہ موٹے موٹے، خاص کر سر سید احمد خان ہوں، ڈاکٹر غلام جیلانی برک ہوں، یا ڈاکٹر پرویز ہوں، اور یہ جاوید غامدی ہوں، یہ سارے کے سارے یہ جو ہیں منکرین حدیث ہیں، یہ حدیث کے انکاری ہیں. تو اصل میں جو حدیث کا انکاری ہوتا ہے وہ قرآن کا انکاری ہے. آپ قرآن کے اوپر عمل ہی نہیں کر سکتے جب تک حدیث کو آپ نہیں مانیں یا نبی علیہ السلام کی زندگی کو آپ نہیں مانیں. بتائیے زکوٰۃ کا نظام کیسے قائم کریں گے، صلاۃ کا نظام کیسے قائم کریں گے؟ اسی وجہ سے ان کے ہاں اب صلاۃ نہیں ہے اس طریقے سے. اور حج کے یہ مراسم کیسے ادا کریں گے؟ نہیں کر سکتے ہیں. اور کتنی چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ نہیں عمل کر سکتے ہیں. لہذا قرآن اور صحیح حدیث یہ پوری طرح جو ہے نا یہ بات واضح ہے. اور نبی علیہ السلام بتا کے گئے ہیں اپنے آخری خطبے کے اندر بھی فرمایا، اور ویسے بھی زور دیا آخری دنوں کے اندر کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے. جب تک دونوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چمٹے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہی حبل اللہ ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ. آج امت مسلمہ ان کو چھوڑ کر اپنے اکابرین اور اپنے مسلک اور اپنے جو ان کے علماء ہیں ان کے پیچھے چل رہے ہیں. یہ مسئلہ ہے اصل میں. تو یہ جو توحید کی دعوت اس دور کے اندر اٹھی ہے یہ بھی یہی دعوت ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے. بالکل پوری طرح جو قرآن اور حدیث کے اندر انہوں نے اپنے اکابرین کے فلسفے، مشرکانہ اور جہلانہ اور کافرانہ یہ فلسفے بیچ میں گسیڑ دیے تھے، خاص کر ان صوفیوں نے اور ان مسلک پرستوں نے، اس کو ڈاکٹر صاحب نے بالکل علیحدہ کر دیا ہے. اور اپنی دونوں کتابوں ایمان خالص قسط اول کے اندر اور قسط دوم کے اندر ان کا پوسٹ مارٹم کیا ہے. قسط اول کے اندر ان صوفیوں کا پوسٹ مارٹم کیا ہے، وحدت الوجودیوں کا، وحدت الشہودیوں کا اور حلولیوں کا، جس میں عبد القادر جیلانی، محی الدین چشتی، علی اجویری اور ابراہیم ادم، رابعہ بصری، اور پھر یہ مجدد الفسانی اور شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان، اور پھر ان کے نیچے خدام بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سب کا ذکر کیا، ان کے کابرین کا ذکر کیا کہ یہ ایمان خالص کے اوپر نہیں تھے، یہ شرک اور کفر کے اوپر مرے ہیں، لہذا ان کا انکار ایمان کا حصہ ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا. یہ آیت پڑھا کرتے تھے ڈاکٹر صاحب کہ جو کوئی ان طاغوتوں کا کفر کرے پھر اللہ کے اوپر ایمان لائے، اس نے وہ مضبوط سارا پکڑ لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا. اور ایمان خالص کے اس دوم کے اندر ڈاکٹر صاحب نے قبر پرستی کی جڑ کے اوپر تیشے چلایا ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے کہ اس روح قبر کے اندر مردہ زندہ ہو جاتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، روح واپس آ جاتی ہے دوسرے دن یا تیسرے دن، یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، یہ قرآن کا کفر ہے، انکار ہے، قبر پرستی ہے، جڑ ہے، بت پرستی ہے. تو اس کے بانی ہیں احمد ابن حنبل، اور پھر ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی، امام نووی، اور سب نے اسی عقیدے، مشرکانہ عقیدے کو بنیاد بنایا ہے، اور اس طرح اس امت مسلمہ کی درگت بنی ہے، اور ان سے ایمان کی متاع لٹ گئی. ایمان نہیں ہے اب ان کے پاس، ایمان خالص نہیں ہے. نمازیں ہیں،